امریکہ کے ایران کے ساتھ کاروباری معاہدے کرنے والوں کو وارننگ۔ پاک ایران نئے معاہدوں میں اگر مزید پیش رفت ہوئی تو پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ذمہ داروں کو پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے۔ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات اپنی خارجہ پالیسیوں کے تحت دیکھے۔ نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ گزشتہ رات میتھیو ملر نے بھی تجارتی معاہدے کرنے پر پابندیوں کا عندیہ دیا تھا۔ کہا معاہدے کرنے والوں کو پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی صدر کا مصروف دن لاہور کے بعد کراچی آمد۔ ابراہیم رئیسی کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ایرانی صدر کی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد، مراد علی شاہ، کامران ٹیسوری و دیگر نے استقبال کیا۔ ابراہیم رئیسی سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں میں ثقافتی تبادلہ بڑھانے پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے ایرانی صدر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ ابراہیم رئیسی کے اعزاز میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ابراہیم رئیسی کا کراچی آمد پر خیر مقدم کیا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ سندھ ایران کے ساتھ تعلیمی، ثقافتی، سماجی اور اقتصادی روابط کو انتہائی مقدم رکھتا ہے۔ کوشش ہے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کر سکیں۔ خطے کی ترقی کے سفر کا آغاز سندھ کی سرزمین سے ہوگا۔ مراد علی شاہ کا خطاب۔ ایرانی صدر سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی بھی ملاقات، باہمی تعلقات، عالمی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پر حاضری کے دوران ایرانی صدر کو کلام اقبال سنایا گیا۔ ابراہیم رئیسی نے شاعر مصری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہمانوں کی خطاب میں تاثرات لکھے۔ ایرانی صدر کی اسلام آباد سے لاہور آمد، ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مریم نواز نے ایرانی صدر سے پنجاب کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایرانی صدر اور خاتون اول سے ملاقاتیں، لاہور آمد پر شکریہ ادا کیا۔ پاک ایران دوستی کی تاریخ اشروں پر محیط ہے۔ ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبہ پر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ صنعتی زرعی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں ماحول دوست گرین انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو۔ ابراہیم رئیسی سے گورنر پنجاب علی الرحمان کی ملاقات، دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کے فروغ اور دو طرفہ ترقی و خوشحالی بارے میں گفتگو۔ صدر رئیسی کا عوامی رابطوں کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار، گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر کے اعزاز میں ظہرانہ۔ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات کا کوئی پیغام آیا تو کھلے عام اطلاع دیں گے، مزاحمت نہیں کر رہے، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ الیکشن کے نام پر ڈرامے کی مذمت کرتے ہیں۔ الیکشن سے قبل ہی بیلٹ باکس بھرے ہوئے تھے، پہلے سے طے شدہ نتائج عوام کو دکھائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن کے رزلٹ پر حیرت کا اظہار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ضمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان۔ بھرسک گوہر کا بشرا بی بی کی دوران قید بگڑتی صحت پر تشویش کا اظہار۔ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، ان کی صحت کو لے کر فکر مند ہیں۔ بشرا بی بی کے ہاتھ اور سینے میں تکلیف ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہے۔ ایمبولینس کی بنی گالہ آمد سے متعلق تفصیلات کو مخفی رکھا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی صحت تسلی بخش قرار دے دی۔ ڈاکٹرز کھانے میں احتیاط کا مشورہ۔ بشرا بی بی کی نئی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ بشرا بی بی نے گلے اور بائیں بازو میں درد کی شکایت کی۔ بشرا بی بی نے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی بھی شکایت کی۔ میڈیکل رپورٹ۔ پمز کے 3 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا۔ لاپتہ افراد سے متعلق سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ مسنگ پرسن کا معاملہ اتنا آسان نہیں، حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ کئی دہائیوں کا معاملہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا۔ 10,000 سے زائد کیس کمیشن میں گئے۔ لاپتہ افراد سے متعلق کچھ رپورٹ درست بھی ہوتی ہیں، اب بھی 23% کے قریب کیس حل طلب ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس۔ بشرا بی بی کی فلور کلینر والی بات مضحکہ خیز تھی۔ جھوٹی مہم چلائی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا ڈنڈورا پیٹا گیا۔ عمر ایوب نے ڈی پی او گجرات اور ایس ایچ او پر الزامات لگائے۔ اگر بات ایس ایچ او پر آ گئی ہے تو آپ سیاست کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ملک ترقی کی جانب گامزن ہے، نفرت اور تقسیم کا بیانیہ مسترد ہو چکا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी भी जल्द मुतवक्के। UAE, कुवैत और कतर भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान अब किसी दोस्त ममालिक से मजीद मदद नहीं मांग रहा। CPEC फेज़ 2 पर काम का आगाज़ और सरमायाकारी के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम अफसरान मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। कौमी ख़जाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। आवाम से किए गए वादे के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क व कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं। टैक्स टू GDP 9% की शरह पर हम नहीं चल सकते। ज़राअत IT सेक्टर से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मुआशी हालात दुरुस्त समत की जानिब गामसन है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम है। हमारा करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर है। सूद पर ही दारोमदार है। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त आ जाएगी। जून के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $9 से $10 अरब के दरमियान होंगे। ज़री GDP 5% नमो दिखा रही है। चावल की बम्पर क्रॉप्स हुई जिससे ज़र मुबादला आया। दरामद भी नहीं करना पड़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 10% के दरमियान होगी। तवानाई की मसवात को बेहतर किए बगैर कोई सनती पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असम्बली का इजलास मुस्तफ़ा कमाल ने मजमूई मुआशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक पेश कर दी है। ऐवान में सूदी निज़ाम के खिलाफ धुआंधार खिताब। कहा कि सूरत बकरा में लिखा है कि सूद से बचो, अल्लाह और उसके रसूल से सूद का निज़ाम खुली जंग है। ये सूद बेस्ड इकोनॉमी है। सूदी निज़ाम में मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। आइन को बने 51 साल हो गए। कब सूदी निज़ाम ख़त्म होगा? वफाकी शरई अदालत ने सूद को 2022 में हराम करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुस्तफ़ा कमाल के एतराज़ पर जवाब। शरीयत कोर्ट में इसका फैसला हो चुका है। एक टाइम फ्रेम दिया जा चुका है। बैंकिंग इंडस्ट्री इस टाइम फ्रेम के मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ बढ़ रही है। गुज़िश्ता बरस बहुत से बैंकों की कन्वेंशनल ब्रांचेज इस्लामी बैंकिंग में तब्दील हो चुकी हैं। आलमी सतह पर हमें मरवजा निज़ाम के तहत चलना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना। एक डिसीजन हो चुका है